ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک غریب لکڑہارا رہتا تھا جس کا نام حسن تھا۔ حسن کا ایک بیٹا علی تھا جو نہایت ذہین اور بہادر لڑکا تھا۔ علی کو جنگل سے بہت محبت تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ روزانہ جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا اور شام کو واپس گھر آ جاتا۔ ایک دن علی نے جنگل میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا۔ اس نے ایک خوبصورت ہرن دیکھا جو سونے کی طرح چمک رہا تھا۔ علی کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور وہ ہرن کے قریب جانے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے ہی علی ہرن کے قریب پہنچا، ہرن ایک جست لگا کر غائب ہو گیا۔ علی حیران رہ گیا اور اس نے سوچا کہ یہ کوئی خواب تھا، لیکن اس کی چمک دمک کو وہ بھول نہیں سکا۔ علی نے کئی دن تک جنگل میں اس سونے کے ہرن کو تلاش کیا لیکن وہ دوبارہ نظر نہ آیا۔ ایک دن علی نے اپنے دوستوں کو اس واقعے کے بارے میں بتایا۔ ایک بوڑھے آدمی نے اس کی کہانی سن کر کہا، بیٹا یہ ہرن کوئی عام ہرن نہیں بلکہ ایک جادوگر نے اس پر جادو کر کے اسے سونے کا بنا دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو بھی اس ہرن کو پکڑ لے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ یہ سن کر علی کا تجسس اور بڑھ گیا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سونے کے ہرن کو ضرور تلاش کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے کتنے ہی خطرات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑے۔ اگلی صبح علی نے اپنے والد سے اجازت لی اور جنگل میں اس ہرن کو تلاش کرنے نکل پڑا۔ کئی دن کی تلاش کے بعد علی کو جنگل کے ایک سنسان حصے میں ایک قدیم محل ملا۔ علی نے دیکھا کہ محل کے دروازے پر عجیب و غریب شکل کے پتھر لگے ہوئے ہیں اور محل کی فضا میں ایک خوف کا عالم تھا۔ علی دل ہی دل میں مضبوط ہوا اور محل کے اندر داخل ہو گیا۔ محل کے اندر ہر طرف دھواں اور اندھیرا تھا۔ چلتے چلتے علی کو ایک بڑی سی قید نظر آئی جس میں سونے کا ہرن بند تھا۔ علی نے جیسے ہی ہرن کو پہچانا، وہ خوشی سے چلا اٹھا، مگر جیسے ہی وہ ہرن کے قریب پہنچا، ایک خوفناک آواز سنائی دی۔ وہ جادوگر تھا جس نے اس ہرن کو اپنے قبضے میں کر رکھا تھا۔ جادوگر نے علی کو دیکھ کر کہا، اے نادان لڑکے، تو یہاں کیا کرنے آیا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ ہرن میرے جادو کا حصہ ہے؟ اگر تو نے اسے چھڑانے کی کوشش کی تو یہ تجھے بہت مہنگا پڑے گا۔ علی نے ہمت سے جواب دیا، میں اس ہرن کو آزاد کرانے آیا ہوں اور میں اپنے ارادے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جادوگر نے علی کی بات سن کر کہا لگایا اور کہا، اچھا، اگر تم میں اتنی ہی ہمت ہے تو 3 آزمائشوں کا سامنا کرو۔ اگر تم انہیں پورا کر لو تو یہ ہرن تمہارا ہوگا، ورنہ تم ہمیشہ کے لیے قید میں رہو گے۔ علی نے جادوگر کا چیلنج قبول کر لیا اور آزمائشوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ جادوگر نے علی کو ایک خوفناک غار میں جانے کو کہا جہاں مکمل اندھیرا تھا اور راستہ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا۔ علی نے ہمت سے غار میں قدم رکھا اور اپنی حس اور دل کی روشنی سے راستہ ڈھونڈتے ہوئے آگے بڑھا۔ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد علی کامیابی سے غار سے باہر نکل آیا۔ اب جادوگر نے اسے ایک ایسے جنگل میں جانے کو کہا جہاں زہریلے سانپوں کا ڈیرا تھا۔ علی کو وہاں سے ایک خاص جڑی بوٹی لانی تھی جو اس کی آخری آزمائش میں کام آ سکتی تھی۔ علی نے خوف کے باوجود سانپوں کے درمیان سے راستہ نکالا اور جڑی بوٹی کو حاصل کر لیا۔ اب جادوگر نے علی کو اپنی طاقت سے لڑنے کا چیلنج دیا۔ علی کے پاس نہ تو جادو تھا اور نہ ہی کوئی ہتھیار، لیکن اس کے پاس ایمان اور بہادری تھی۔ علی نے جادوگر کا سامنا کیا اور جڑی بوٹی کی مدد سے اس کی طاقت کو شکست دے دی۔ جادوگر کو شکست دے کر علی نے سونے کے ہرن کو آزاد کرایا۔ ہرن نے خوشی سے علی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے نہ صرف مجھے آزاد کیا بلکہ اپنی نیکی اور بہادری کا ثبوت بھی دیا ہے۔ اب میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا۔ علی نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ میرے گاؤں کے لوگ ہمیشہ خوشحال اور محفوظ رہیں۔ ہرن نے علی کی اس نیک خواہش کو پورا کرنے کا وعدہ کیا اور واپس جنگل میں چلا گیا۔ علی جب واپس گاؤں پہنچا تو لوگوں نے اس کی بہادری کی کہانی سن کر اسے دل سے سراہا۔ گاؤں میں خوشحالی آ گئی اور سب لوگ علی کے شکر گزار تھے۔ علی کی نیکی اور بہادری کی کہانی نسل در نسل سنائی جانے لگی اور وہ ہمیشہ ایک ہیرو کے طور پر یاد رکھا گیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ نیک نیتی اور بہادری سے ہر مشکل کو پار کیا جا سکتا ہے۔ اگر انسان کی نیت صاف ہو اور اس میں دوسروں کی بھلائی کا جذبہ ہو تو اسے کامیابی ملتی ہے۔